بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر بشارت آپ سے مخاطب ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اس سیریز کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے آئیڈیالوجی اینڈ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ آف پاکستان، اس میں ہم پہلا ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ ٹاپک ہے جس میں ہم پڑھیں گے کہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے، دو قومی نظریہ جو ہے، اس کے ڈیولپمنٹ میں کن عوامل نے، کن فیکٹرز نے کردار ادا کیا. تو ایک جنرل ٹاپک ہے، اس کو ہم جنرلی پڑھیں گے. ہم ریفرنس دیں گے بعض واقعات کی طرف، بعض ایونٹس کی طرف، لیکن ہم یہاں پر اس کی وضاحت زیادہ نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ ہم ہر ایک چیز کی وضاحت کریں. لیٹر آن اگر آپ اپنی اسٹڈیز پر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اگر اس میں کوئی ایسے ایونٹس کا ذکر آتے ہیں جس کی طرف میں نے حوالہ دیا، تو آپ بعد میں جا کر نیٹ وغیرہ میں اس کو سرچ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا ایونٹ تھا، وہ کیا آرگنائزیشن تھی، وہ کیا بات تھی جس کا سر ٹاپک میں حوالہ دے رہے تھے. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس کے اوپر. بہرحال ہم جنرلی اس کا اوور ویو کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی اور کن عوامل نے اس کو شیپ دیا. ظاہری بات ہے ٹو نیشن تھیوری کوئی ایسی تھیوری نہیں ہے کہ ایک صبح کو اٹھے تو ہر مسلمان کے دماغ میں تھا کہ ہم علیحدہ قوم ہیں، بلکہ یہ سلولی اینڈ گریجولی یہ تھیوری جو ہے یہ ڈیولپ ہوئی ہے ود دا پیسج آف ٹائم. یہ یاد رکھیے کہ ہندوستان میں مسلمان اور ہندو جو تھے وہ آپس میں کوئی 10-20 سال سے نہیں رہ رہے تھے، بلکہ وہ آپس میں پچھلے 1000 سال سے ایک ساتھ رہ رہے تھے. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 712 سے لے کر جب محمد بن قاسم پہلے طور پر بطور فاتح ہندوستان آیا اور مسلمان قوم کی بنیاد پڑ گئی، تو وہاں سے ایک قومیت کی بنیاد پڑ گئی. لیکن پھر بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہوئی. عرب تھے، پھر غزنوائٹس تھے، پھر غرائٹس تھے، پھر دہلی سلطنت تھی، پھر اس کے بعد مغلیہ سلطنت تھی. اس دوران بھی مسلم مائنورٹی میں تھے، ہندو میجورٹی میں تھے، لیکن مسلم رول کر رہے تھے. تو اس دوران بھی جب جہاں مسلمان اور ہندو مذہب کو ایک کرنے کی کوشش کی گئی، تو اسلام اور مسلمانوں نے اپنی سیپریٹ آئیڈینٹی کے لیے کام کیا. جیسے کہ اکبر نے اپنے دور میں جب دین الہی کو پروموٹ کیا، اس کا واضح مقصد تھا ہندوستان کے لیے ایک جو ہے اگریڈ مذہب جس پر تمام ہندوستانی عمل کرے. لیکن اس دوران آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ مجدد الفسانی نے اپنی مسلمانوں کی سیپریٹ آئیڈینٹی کے لیے کئی خطوط لکھے نوبلز کے نام، اور اس کے بعد مسلمانوں کی جو اکبر کا دین الہی کا جو پروگرام تھا وہ ختم ہو گیا تھا. تو گویا کہ جب جہاں مسلمانوں اور ہندوؤں کے مذہبی چیزوں کو مرج کرنے کی کوشش کی گئی، وہاں مسلمان اکابرین نے مسلمانوں اور اسلام کے سیپریٹ آئیڈینٹی کو بحال کرنے کے لیے کوشش کی. تو ظاہری بات ہے کہ مسلمان اور ہندو آپس میں مختلف طریقوں سے ڈیفرنٹ نیشنز ہیں. ہم آنے والے سلائیڈز میں اس کی وضاحت کریں گے. سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، انٹروڈکشن کی طرف ہم آتے ہیں، اور انٹروڈکشن میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جو دو قومی نظریہ ہے وہ دراصل نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے. یعنی پاکستان تخلیق ہوا ہے اس نظریے کے بیس پر. اور یہ نظریہ کیا تھا؟ یہ نظریہ یہ تھا، یہ بلیف یہ تھا، یہ عقیدہ یہ تھا کہ ہندوستان میں دو قومیں آباد ہیں، مسلمان اور ہندو، اور یہ دونوں ایک علیحدہ نیشنز ہیں. لیکن یہ علیحدہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ الگ بولیاں بولتے ہیں یا الگ کھانے کھاتے ہیں یا الگ لباس پہنتے ہیں، نہیں، بلکہ وہ اپنے جداگانہ مذاہب، ریلیجنز، کلچرز اور سوشل پریکٹسز کی بنیاد پر علیحدہ تھے. تو لہٰذا دو قومی نظریے کے جو ڈیولپمنٹ کے جو محرکات تھے وہ ڈیفرنٹ تھے. تو کمنگ سلائیڈز میں ہم ان پہ فوکس کرتے ہیں، ان پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دونوں قوموں کے درمیان ریلیجس جو ڈفرینسز ہیں، جو مذہبی اختلافات ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ مسلمان اور ہندو کے درمیان جو ایک تقسیم تھی اور ابھی بھی ہے، وہ مذہب کی تقسیم ہے. جو دونوں کمیونٹیز ہیں وہ صدیوں سے ایک ساتھ رہ رہی تھیں، لیکن ان کے جو مذہبی رسومات تھے، ان کے عقائد، ان کا جو وے آف لائف ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف تھا. آپ دیکھیں کہ اسلام میں اور ہندو مذہب میں دونوں میں اسپرچویلٹی، لا اور جو سوشل پرنسپلز ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ مختلف ہیں. تو یہ ایک بہت کامن گراؤنڈ تھا کہ مسلمان اور ہندو آپس میں دو مختلف قومیں ہیں، اور یہی چیزیں ٹو نیشن تھیوری کے ڈیولپمنٹ میں سب سے اہم اور پرائمری حیثیت سے رہی. ٹھیک ہے، تو مسلمان اور ہندو کے درمیان جو بنیادی فرق تھا، اور جس بنیاد پر مسلمانوں نے اپنے آپ کو الگ قوم کہا اور ٹو نیشن تھیوری آئی،
اور اس کے بعد ٹو نیشن تھیوری کے بیس پر لیٹر آن پاکستان ڈیولپ ہوا. تو بنیادی طور پر اس میں سے جو پرائمری جو آسپیکٹ تھا وہ ان کا ریلیجن تھا. دونوں کا ریلیجن ایک دوسرے سے مختلف تھا. دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے کلچرل ڈائیورجنس, جو ثقافتی انحراف ہے, ایک دوسرے سے جو ثقافتیں ہیں. اب جانتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان ثقافتی طریقوں اور ان کے جو تہوار ہیں, زبانیں, یہاں تک کہ ان کے غذائی عادات میں بھی کافی فرق تھا اور ہے بھی. مسلمانوں نے جو عام طور پر اسلامی قوانین اور روایات کی پیروی کی, جیسے کہ فار ایگزامپل عید منانا, جبکہ ہندوؤں میں دیوالی اور ہولی جیسے تہوار. پھر زبان میں بھی ایک کلیدی وہ بھی کلیدی ثقافتی فیکٹر بن گئی, ایک ایلیمنٹ بن گئی. جس طرح اردو مسلمانوں کی زبان اور ہندی جو تھی وہ ہندو کی زبان بن کر ابھری. تو ان ثقافتی امتیازات نے علیحدگی کا جو احساس تھا اس کو مزید تقویت دی, ان کو مزید جو تھا وہ قوی کیا مسلمانوں کے سٹانس کو کہ ہم الگ قومیں ہیں. تو گویا کہ ان کا جو کلچرل ڈفرنس تھا وہ بھی ایک فیکٹر تھا دو قومی نظریے کا, اور دو قومی نظریے کے احساس کا, کہ مسلمانوں کو یہ احساس دینا کہ ہم علیحدہ قوم ہیں. تو کلچرل ڈفرنس جو تھا وہ سیکنڈ نمبر پر تھا. میں نے پہلے ریلیجن کی بات کی, دوسرے سلائیڈ میں میں نے کہا کہ دونوں کے کلچرز جو تھے وہ بھی مختلف تھے. میں اگر اسپیشلی اس تناظر میں بات کروں کہ جس تناظر میں ہم ٹو نیشن تھیوری کو پڑھ رہے ہیں, یعنی جو کہ جو 1857 کے بعد اور 1947 یا 90 سالہ دوران میں جو یہ دو قومی نظریہ ابھرا, اور مسلمانوں نے کہا کہ ہم سیپریٹ قوم ہیں, اور پھر انہوں نے اپنے لیے اس بنیاد پر ایک علیحدہ پولیٹیکل پارٹی بھی بنائی 1906 میں, اور اس کے بعد اپنے لیے سیپریٹ الیکٹوریٹس, جداگانہ طرز انتخابات کے لیے بھی کوششیں کیں, اپنے لیے ریپریزنٹیشن کی بھی کوششیں کی, اور لیٹر آن آپ دیکھتے ہیں کہ بالآخر انہوں نے 1940 میں جا کر کہہ دیا کہ بھئی ہمیں سیپریٹ اسٹیٹ چاہیے. تو بنیادی طور پر یہ جو تسلسل ہے, یہ اگر آپ ٹریس بیک کریں گے تو آپ کو اس میں جو بنیاد ملے گا وہ دو قومی نظریہ ہے. تو دو قومی نظریے کے میں آپ کو فیکٹرز بتا رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں کہ ایک ریلیجن تھا, دوسرا اس میں کلچرل تھا, یعنی جو کلچر ڈفرنس ہے فیکٹر ہے وہ. تیسرا جو تھا وہ تھا تاریخی جو کانفلکٹس تھے, ہسٹوریکل کانفلکٹس, اور جو لیگیسیز تھی, یعنی مسلمانوں کا جو میراث تھا وہ کیا تھا. اب اس میں ہم پڑھیں گے کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو تاریخی کانفلکٹس ہیں, جیسے کہ مغلیہ سلطنت کے دوران مسلم حکمرانی کی جو میموریز ہیں, اور پھر اس کے بعد جو نو آبادیاتی نظام بنا 1857 میں جب مسلمانوں کا نظام ختم ہوا اور نو آبادیاتی دور شروع ہوا, یعنی جو کلونیل پیریڈ شروع ہوا, اس نے بھی عدم اعتماد کی فضا جو ہے وہ پیدا کی. جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا, پاکستان اسٹڈی میں اپنے 9, 10 اور 12 میں پڑھا ہے کہ ہندو نے مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کے کان بھرنا شروع کر دیے, اور ہندو نے مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کو اکسانا شروع کر دیا. تو یہ وہ چیز تھی, اور وہ کیوں کر رہے تھے ہندو, یہ کیوں کر رہے تھے ہندو؟ اس لیے کر رہے تھے کیونکہ ہندو جو تھے وہ اپنے 1000 سالہ وہ جو محکوم رہے تھے اور مسلم رول جو ان پر ہو چکا تھا, ان کا وہ بدلہ لے رہے تھے, ان کا وہ انتقام لے رہے تھے, مسلمانوں پر وہ اپنا غصہ اتار رہے تھے. تو یہ جو نو آبادیاتی دور تھا, اس نے بھی عدم اعتماد کی فضا جو تھی وہ پیدا کی, اور مسلمانوں اور ہندو کے درمیان یہ جو ٹینشن تھا, یعنی قومیت کا, الگ الگ قومیت کو مزید گہرا جو ہے وہ بن گیا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی جو تھی برطانوی دور میں دونوں جو کمیونٹیز کے درمیان جو تقسیم کا جو عمل تھا وہ مزید ابھرا, اور وہ اس لیے ابھرا کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کو اکسایا, اور اس سے مسلمانوں کو احساس ہوا کہ ہم واقعی دو قومیں ہیں, ہم واقعی الگ قوم ہیں, ہم اور ہندو کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے, بحیثیت انڈینز ہم ایک نہیں ہو سکتے, ہم الگ قومیں ہیں, اور یہی ہماری جو ہے وہ ڈسٹنی ہے, ہمارا مقدر ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ ہسٹوریکل کنفلکٹس بھی آ گئے کہ ہندو انتقام لینا چاہتے تھے مسلمانوں سے. تیسرے نمبر پر جو اہم چیز ہے وہ برٹش کلونیل پالیسیز تھیں جو برطانیہ نے یہاں پر حکومت شروع کی. تو برطانیہ نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنائی. برطانیہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ہندو اور مسلمان کبھی ایک ہو جائیں, کیونکہ ان کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ اگر وہ دونوں ایک ہو جائیں تو وہ ان کو نکال باہر کریں گے. تو ان کے درمیان ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنائی, اور